ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ دراصل آپ حضرات نے بھی سنا کہ صرف اور صرف 2 منٹ کا ٹائم ہے، تو بہت ساری باتیں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں تو ایک اتنا سا طالب علم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور فلاح دارین کے تعلق سے، اکیڈمی کے تعلق سے، آپ حضرات کے تعلق سے ماشاءاللہ ہمارے نائب صدر جناب قاری شہزاد صاحب، مفتی سرفراز صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی اچھی قیمتی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی، تو میں تو بلا کسی تاخیر و تمہید کے اپنے عقیدے کی طرف چلتا ہوں، اور آپ حضرات کے سامنے 2-4 باتیں موٹی موٹی آپ حضرات کو عقیدے حکم نبوت کے تحت بتلاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ حضرات نے میری باتوں کو توجہ سے سنا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اصل یہ ہمارا پروگرام آج کی یہ مجلس تحفظ دین ختم نبوت کے زیر اہتمام ہے۔ تحفظ ختم نبوت کیا ہے؟ اصل اس کو سمجھنا اور سمجھانا کہ تحفظ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ دراصل آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے اندر پہلے سورت میں پہلے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ختم نبوت کا اور صاف صاف اعلان کر دیا۔ میں اپنی آیت پڑھوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو ایک جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے وہ خاتم النبیین کے آخری نبی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت کو قرآن سامنے پیش کیا۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس کے بعد والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل، ان چیزوں پر جو ان پر نازل کی گئی، وما انزل من قبل، اور ان چیزوں پر جو ان سے پہلے پر نازل کی گئی۔ آپ مجھے بتائیے اگر اس دنیا کے اندر پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے وما انزل کے بعد قبلہ کے بعد وما انزل من قبلہ کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ وما انزل من قبلہ کے بعد وبالآخرۃ هم یؤمنون، فرمایا کہ اللہ کے رسول کے بعد قیامت کو کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کو اس کو سمجھنا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کے لیے کئی نظریات، کئی عقائد ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ہمارے سامنے بہت سارے عقائد ہیں۔ ایک آدمی یہ ڈنکا بجاتا رہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کو رسول بھی مانتا ہو، وہ نبی بھی مانتا ہو، وہ کہتے حضور فخر ہاشم فخر بنو ہاشم ہے، حضور قریشی نسل ہے، حضور اللہ کے رسول بھی ہیں، حضور نے اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، حضور پہ اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے، حضور اپنے تینوں بیٹوں کے ابا جان ہیں، حضور اپنے تینوں بیٹیوں کے ابا جان، چاروں بیٹیوں کے والد محترم 11 بیٹیوں کے خادم ہیں۔ وہ کہے حضور نے عرش سے لے کر فصل تک کے اسفار کیے ہیں، آنن فانن کیے ہیں، چلتے چلتے قیامت میں شفیع المذنبین بھی مانتا ہو، شافی المحشر بھی مانتا ہو، مقام محمود کا مالک بھی تسلیم کرتا ہو، لیکن اگر وہ کہہ دے میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، اگر وہ کہہ دے میں حضور کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی قسم ہم اعلان کہتے ہیں اس کا ایمان معتبر نہیں، اس کا اسلام معتبر نہیں۔ کیوں معتبر نہیں؟ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر صرف عقیدہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، وہ قرآن کی 100 آیات کا بھی منکر ہے، وہ رسول اللہ کے 210 سے زائد احادیث مبارکہ کا بھی نامنکر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کو بہت دور کی بات ہو گئی، اگر ایک نقطے کا انکار کیا اللہ کی قسم مکافر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا جامع اور اتنا مضبوط مستحکم عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے دین کے اوپر، اگر ہمارے مذہب کے اوپر کوئی ڈاکہ زنی کرنا چاہے اب تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں، لیکن کب دیں گے؟ ہم تب دیں گے
तब हमको ये तमाम की तमाम मालूमात और जानकारी हमारे सामने हमारे सिरों के तरफ महफूज होगी। तो माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम पूरी टीम के जिम्मेदारान को, मुफ्ती शौकीन साहब का बरकातहू, मुफ्ती सरफराज साहब, कारी शहजाद साहब, कारी शाह साहब, माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अकीदे को मजबूत बनाए, इस अकीदे को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब बनाए। दरअसल 2 मिनट का टाइम था, वरना अकीदे के फज़ाइल मसाइल इंशाअल्लाह 2-3 मिनट में आपको इसके बयान करता, लेकिन वक्त कैसे नजर बस मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। लेकिन आखिरी बात यही बतलाता हूँ कि आप हजरात ने जो इस अकीदे के ये 50 सवाल जो याद किए हैं, आप हजरात इनको महफूज रखें, क्योंकि बगैर सीखे बगैर जानकारी के अगर कोई भी काम किया जाए तो काम सफलतापूर्ण नहीं होता, कामयाब नहीं होता। तो ये दीन का काम है, तो हमको पहले सीखना है और सीखने के जरिए माशाअल्लाह हमारी टीम ने आपको किताब का दिया, आप उसको मजबूत याद करें और अच्छे तरीके से अकीदे पर काम करें। अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।